السلام علیکم سامعین، آج میں ایک اور مزیدار کہانی کے ساتھ آئی ہوں، الادین اور فراڈیا جن۔ سامعین، جن کسی کو میری کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں برائے مہربانی میرے چینل اردو پیشن کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ رحیم دین کے کہیں بچے تھے جن کے مختلف نام تھے۔ ایک بیٹے کا نام الادین رکھا گیا تھا۔ الادین بہت ہی پیارا بچہ تھا، وہ ماں باپ کی باتیں ماننے والا، سب لوگوں کی آنکھ کا تارا۔ ساری خوبیاں تھی اس کے اندر، لیکن خرابی تھی تو بس یہ کہ وہ ایک پڑھنے لکھنے میں بہت کمزور تھا۔ اسکول کا نام سنتے ہی تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ حالانکہ سب لوگ اسے دعائیں دیا کرتے تھے، وہ بڑوں کا کہنا مانتا تھا، چھوٹوں سے پیار کرتا تھا، اس لیے گھر اور محلے میں ہر کوئی اسے پیار کرتا۔ لیکن اسکول، بس سب سے بری بات اسی میں یہی تھی کہ اسکول کے نام سے اس کی جان جاتی تھی۔ اسکول میں بھی تمام استاد اس سے زیادہ خوش نہیں تھے، اور اس کی وجہ یہ رہی تھی کہ وہ پڑھنے لکھنے میں بہت کمزور تھا۔ کتابیں دیکھ کر بھاگنے کا اس کو دل چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ چھٹی جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کے تمام بہن بھائی بہت اچھا پڑھتے تھے اور ہر سال اپنی کلاس میں پوزیشن حاصل کرتے تھے، لیکن الادین تو پاس بھی مشکل سے ہی ہوتا تھا، اس لیے باقی بہن بھائیوں کے مقابلے میں اسے زیادہ ڈانٹ پڑتی تھی۔ لیکن کیا کرتا، اسے خاموشی سے سب کی ڈانٹ سننا پڑتی تھی۔ اپنی اس برائی کا اسے کوئی حل بھی نظر نہیں آتا تھا۔ آخر کرے تو کیا کرے، ہر وقت یہی سوچتا رہتا۔ اس کے اکثر دوست اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور اسے کہتے تھے، یار تیرا نام الادین ہے۔ پرانے زمانے میں تو الادین کے پاس ایک چراغ ہوا کرتا تھا جس میں ایک جن قید ہوا کرتا تھا۔ الادین جب بھی کوئی حکم دیتا، جن اس کا حکم پورا کر لیتا۔ تو ایسا کر کے اپنا چراغ تلاش کر، اور جب تیرا چراغ تجھے مل جائے تو جن سے کہہ کہ وہ تیری جگہ پڑھ لیا کرے۔ بہرحال یہ باتیں الادین کے ذہن میں بھی آتی تھیں۔ کبھی کبھی وہ سچ مچ خواب دیکھنے لگتا کہ اسے چراغ مل گیا ہے اور وہ سچ مچ کا الادین بن گیا۔ اس دن بھی وہ اپنے گھر کے باہر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ آخر کیا کیا جائے، وہ بھی پڑھائی میں اپنے بہن بھائیوں کی طرح تیز ہو جائے۔ کاش اسے واقعی کوئی جن ہی مل جائے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کے سامنے سے ایک ریڑھی والا گزرا۔ وہ واضح لگا رہا تھا، ٹین ڈبے والا، پرانے لوہے کا سامان دے دو، ٹین ڈبے والا، چاند برے والا۔ اچانک یہ الادین کی نظریں ٹین ڈبے والے کی ریڑھی پر چلی گئیں۔ وہاں بہت سارا سامان تھا، ایک لوہے کا صندوق، توا اور کچھ ٹین ڈبے اور ایک پرانا سا چراغ۔ نہ جانے کیوں الادین کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ اتنا پرانا چراغ ریڑھی والے کو کہاں سے مل گیا۔ آج کل تو کوئی اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتا، پھر یہ چراغ اس کے پاس کہاں سے آیا۔ پھر ایک اور خیال اس کے ذہن میں بجلی کی تیزی سے لپکا، کیا معلوم کہ یہ الادین ہی کا چراغ ہو اور کسی نے بیکار سمجھ کر اس ریڑھی والے کو بیچ دیا ہو۔ یہ خیال آتے ہی وہ تیزی سے ریڑھی کی طرف بڑھا۔ رکنا بابا صاحب، رکنا۔ کیا بات ہے بیٹا، یہ چراغ کتنے روپے میں دو گے مجھے؟ الادین نے ریڑھی والے سے پوچھا۔ ریڑھی والے نے غور سے الادین کو دیکھا اور بولا، کیا کرو گے بیٹا تم اس کا؟ آج کل تو یہ ایک بیکار سی چیز ہے، پیتل کا بنا ہوا ہے، اس لیے میں سوچ رہا ہوں اسے بیچ دوں۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ کچھ نہیں بابا، میں اسے کھیلنے کے لیے لینا چاہتا ہوں، الادین نے جواب دیا۔ اچھا اچھا، سمجھ گیا، بابا بولا، اور پھر کہنے لگا، میں 50 روپے میں تمہیں یہ چراغ دے دوں گا، پیتل کا ہے، اتنے میں کہیں اور بھی بک سکتا ہے، ویسے آج کل کوئی اسے جلانے کے لیے تو استعمال نہیں کرتا۔ الادین خوش گھر پہنچا اور اندر داخل ہو کر سوچنے لگا کہ اب پیسوں کا کیا بندوبست ہونا چاہیے۔ اس سے معلوم تھا کہ امی پیسے بالکل نہیں دیں گی، کیونکہ ان کے خیال میں ایک بالکل فضیل چیز کو خریدنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس لیے الادین سیدھا اپنے کمرے میں پہنچ کر پلنگ کے نیچے گھس گیا، جہاں اس نے اپنے گلک رکھا ہوا تھا۔ اس گلک میں وہ اپنے پیسے رکھا کرتا تھا۔ اس نے اسے توڑ کر پیسے نکالے اور گنے۔ اتفاق کی بات تھی کہ پورے 50 روپے تھے۔ الادین خوشی خوشی باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ ریڑھی والا وہیں کھڑا ہوا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ لیں بابا، 50 روپے گن لیں، اس نے کہا، اور بوڑھا پیسے گننے لگا۔ پورے 50 روپے تھے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اب یہ چراغ تمہارا ہوا۔ الادین نے چراغ اٹھایا اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ حالانکہ یہ ایک بیوقوفی کی کوشش تھی اور اسے خود بھی اندازہ تھا کہ آج کل اس دور میں بھلا کہاں جن ہوتے ہیں۔ یہ تو بس اس کے خواب کی تعبیر تھی کہ وہ اکثر خوابوں میں دیکھا کرتا تھا کہ اس کو اصلی چراغ مل گیا ہے اور جن اس کے قبضے میں آ گیا۔ بہرحال نہ جانے کیوں اس کا دل کہہ رہا تھا، کچھ نہ کچھ ضرور ہو جائے گا، اس چراغ کو رگڑنے سے جن ضرور نکلے گا۔ پھر جب جن نکلے گا تو اس سے وہ اپنی فرمائشیں پوری کرائے گا۔ البتہ اس نے سوچا کہ دن کا وقت ہے، سب لوگ گھر میں کام کاج کر رہے ہیں، اگر اس وقت میں نے یہ چراغ رگڑا اور اس سے جن نکل آیا تو سب کو پتہ چل جائے گا، مجھے رات کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے یہ سوچ کر چراغ کو پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ رات کو جب سب سو گئے تو اس نے پلنگ کے نیچے سے چراغ نکالا اور اس کو زور زور سے رگڑنا شروع کر دیا۔ ذرا سی دیر گزری تھی کہ چراغ سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ الادین کو تھوڑا سا ڈر تو لگا تھا، مگر وہ ہمت کر کے بیٹھا رہا۔ دھوئیں نے آہستہ آہستہ ایک جن کی شکل اختیار کر لی، مگر یہ جن اتنا اونچا ہوتا چلا گیا کہ اس کا سر اور دھڑ چھت سے باہر نکل گیا۔
اب تو الادین کو بہت ڈر لگنے لگا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں خوفناک گرج ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ اس کی آواز کو سن کر الادین بری طرح ڈر گیا۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا، کیا تم تھوڑے سے چھوٹے نہیں ہو سکتے؟ اچانک یہ جن چھوٹا ہونے لگا، پھر وہ اتنا چھوٹا ہوا کہ الادین کے انگوٹھے کے برابر ہو گیا، اور ایک باریک سی آواز الادین کے کانوں میں ابھری، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ سچ مچ ایک جن کا مالک بن گیا تھا جو اسے آقا کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، یعنی اب وہ جو چاہے گا اس کے ذریعے حاصل کر لے گا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا تم جن ہو؟ نہیں تو کیا تمہارا ماموں ہوں؟ جن نے کہا، نہیں، میرا مطلب ہے تم اتنے بڑے تھے۔ ابے تو نہیں تو کہا تھا، مجھے یہی کہا تھا کہ میں چھوٹا ہو جاؤں، بلا وجہ میں بور کر رہا ہے۔ کیا تمہیں غصہ بھی آتا ہے؟ نہیں، پیار آتا ہے۔ اب جو کہنا ہے وہ کہو، ورنہ میں واپس چلا جاؤں گا۔ یار ایک بات بتاؤ، کیا تم میری ساری باتیں مان سکتے ہو؟ جن نے غصے سے الادین کو دیکھا اور بولا، تو اب تک کیا جھک مارتا رہا تھا؟ ابھی کہا چھوٹا ہو جا تو چھوٹا ہو گیا، اور چھوٹا ہو جاؤں؟ نہیں، پھر تو تم مجھے نظر ہی نہیں آؤ گے۔ تو آپ بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جن بولا، اچھا یہ بتاؤ کہ کیا تم میرے لیے چاکلیٹ لا سکتے ہو؟ سب کچھ لا سکتا ہوں۔ تو پھر ایک چاکلیٹ کیک لے آؤ۔ چاکلیٹ لاؤں یا کیک؟ یار ایک دفعہ بات کیا کر، اچھا مالک ہے تو میری کھوپڑی خراب کر کے رکھ دے گا۔ تو پھر میں تمہیں پہلا حکم یہ دیتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنا منہ ٹھیک کرو، اور میرے ساتھ اس طرح پیش آؤ جس طرح غلام مالک کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ جن ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا اور بولا، حکم دیجیے میرے آقا۔ چاکلیٹ کا کیک لے آؤ۔ کتنا بڑا؟ اتنا بڑا کہ میں اور میرے گھر والے آرام سے کھا سکیں۔ جن نے کوئی 20 پاؤنڈ کا کیک لا کر رکھ دیا۔ کیک بہت خوبصورت تھا۔ الادین دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اچھا فی الحال آپ تم چراغ میں واپس چلے جاؤ، جو حکم میرے آقا، جن نے کہا، اور دھواں بن کر چراغ میں واپس چلا گیا۔ الادین خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اب تو جن کے ذریعے میں اتنے سارے کام کروں گا کہ مزے ہی آ جائیں گے۔ بہرحال اس نے کیک کھایا اور بہت مزیدار کیک تھا۔ پھر اس نے یہ کیک اپنے بہن بھائیوں کے لیے رکھ دیا، اور صبح کو اس نے وہ کیک سب کو پیش کیا۔ ارے الادین، یہ کیک کہاں سے آیا؟ بس میں نے تمہارے لیے منگوایا ہے، فکر مت کرو، اسے کھاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الادین کے بہن بھائیوں اور اپنے گھر والوں نے بڑے مزے لے کر کیک کھایا، اور الادین کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ جن تو چراغ میں دھواں بن کر واپس چلا گیا تھا، لیکن الادین کا ذہن طرح طرح کی ترکیبیں سوچتا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، اس جن سے تو وہ اپنی ہر طرح کی خواہش پوری کرا سکتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ وہ اب ان لوگوں کو دکھا کر رہے گا کہ وہ سچ مچ کا الادین ہے، اور صبح تک اس کے ذہن میں ایک پورا منصوبہ تیار ہو گیا۔ چنانچہ اس نے چراغ کو اپنے اسکول کے بیگ میں ڈال لیا، اور گھر سے نکلنے کے لیے وہ اسکول کے بجائے ایک پارک میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زور سے چراغ کو رگڑا۔ ننا جن دوبارہ حاضر ہو گیا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ شکر ہے کہ تم بہت بڑے بن کر نہیں آئے، ہمیشہ اتنے چھوٹے ہی بن کر میرے سامنے آیا کرو، جو حکم میرے آقا۔ اچھا اب بتاؤ، کچھ پڑھنا لکھنا بھی آتا ہے تمہیں؟ مجھے کیا نہیں آتا میرے آقا، جن نے جواب دیا۔ تو پھر تم ایک کام کرو، آج سے میری شکل بدل کر میرے اسکول جایا کرو، اور میری جگہ وہاں پڑھا کرو۔ اسکول ماسٹر کی مار بھی کھایا کروں آقا، یا وہ میرے اوپر چھڑی اٹھائے تو اس کے ہاتھ پاؤں توڑ کر پھینک دوں؟ ارے نہیں نہیں، ایسا کرو گے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میں نہیں تم ہوں، اور اس کے بعد اگر یہ بھی پتہ نہ چلا تو شامت تو میری ہی آئے گی نا۔ تو پھر مجھے بتائیے آقا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یار بس تم سے کہا نا، وہاں تعلیم حاصل کیا کرو۔ ٹھیک ہے میرے آقا، جن نے منہ لٹکا کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسے منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں آقا، میں نے کبھی اسکول میں پڑھا نہیں ہے، اب تو الادین کے عیش ہوگے۔ وہ روزانہ پارک میں چلا جاتا، گھومتا پھرتا۔ گھر والے یہی سمجھتے کہ وہ اسکول گیا ہوا ہے، البتہ جن کو باقاعدہ اسکول جانا پڑتا، وہ پڑھائی کر رہا تھا، اور جب بھی کبھی اسکول ماسٹر اس پر غصہ ہوتا، اس کی مرمت کرتا، اور جن بیچارہ افسردگی سے مار کھاتا رہتا۔ حالانکہ اگر وہ چاہتا تو ایک لمحے کے اندر اسکول ماسٹر کا مرغا بنا سکتا تھا، مگر کیا کرتا، آقا کا حکم تھا۔ اس طرح وہ جن تعلیم حاصل کرنے لگا، اور تھوڑے دن کے بعد اس نے پڑھنے لکھنے میں مزہ آنے لگا۔ وہ طرح طرح کے سوالات کیا کرتا تھا، اور آ کر الادین کو بتایا بھی کرتا تھا کہ آج استاد نے کیا سوالات کیے۔ تمہیں مزہ آتا ہے تو اور کیا میرے آقا، آپ یوں سمجھ لیجیے، اب تو مجھے بہت ساری باتیں معلوم ہو چکی ہیں۔ مجھے دنیا کے بارے میں اتنی معلومات حاصل ہوتی جا رہی ہیں آقا کہ آپ کو بھی نہیں ہوں گی۔ چلو اچھا ہے، تم خوش ہو اور خوشی سے پڑھ لکھ رہے ہو۔ ہاں میرے آقا، میں واقعی بہت خوش ہوں، آپ نے مجھے بہت اچھا کام دیا۔ جن اچھی طرح آپ اسکول جانے لگا تھا، اس نے بہت سارے نئے دوست، پیار کرنے والی استانیاں اور مزے مزے کی کہانیاں پڑھنا شروع کر دی تھیں۔ اس کا تو بہت دل لگ گیا تھا۔ پھر چھٹی جماعت کا نتیجہ آیا تو الادین نے کلاس میں اول پوزیشن لی تھی۔
اب تو سب گھر والے حیران رہ گئے کہ الادین آخر اس طرح پڑھنے لکھنے والا بچہ کس طرح بن گیا۔ وہ الادین کو خوب پیار کرتے رہے اور الادین دل میں اپنی چالاکی پر خوش ہوتا رہا۔ بہت سال گزر گئے جن نے الادین کی شکل میں میٹرک کا امتحان بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ اس کے بعد انٹر اور پھر سے آگے جن تعلیم یافتہ ہوتا جا رہا تھا، اور آج الادین کا بی اے کا رزلٹ نکلنے والا تھا۔ پھر رزلٹ نکلا اور وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ امی اور ابو نے اسے بلا کر بہت پیار کیا تھا۔ الادین اپنے کمرے میں آیا اور الماری میں سے چراغ نکال کر اسے رگڑنے لگا۔ تھوڑی دیر میں جن نکل آیا۔ اب وہ بالکل الادین کی طرح لگ رہا تھا۔ الادین نے کہا، بھائی مزہ آ گیا میرے پیارے جن دوست، اب تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں دنیا کا بہت بڑا آدمی بن گیا ہوں۔ بی اے میں میرا فرسٹ کلاس رزلٹ آیا ہے، لاؤ ذرا ڈگری مجھے دے دو۔ الادین نے جن کو حکم دیا۔ اس کے ہاتھ میں بی اے کی ڈگری دبی ہوئی تھی، لیکن اچانک جن کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر کشمکش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ کیوں، کیا بات ہے آقا، کیا مانگ رہے ہیں آپ؟ بی اے کی ڈگری؟ کیوں نہیں آقا، یہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا۔ کیا مطلب، کیا تم میرے غلام نہیں رہے؟ غلام تو میں ہوں آقا، لیکن میں نے اتنے سال تک پڑھائی کر کے یہ ڈگری حاصل کی ہے۔ مجھے تعلیم نے اچھی چوائس سکھائی ہے، تمیز سکھائی ہے، والدین کا ادب کرنا سکھایا ہے، سچ بولنا سکھایا ہے۔ میں یہ ڈگری ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا اور ہمیشہ انسان کی شکل میں رہ کر اس دنیا میں گزارا کروں گا۔ یہ ڈگری میں تمہیں بالکل نہیں دوں گا آقا، کیونکہ تم نے اپنا سارا وقت کھیل کود اور گھومنے پھرنے میں گزار دیا ہے۔ تم میرے غلام ہو جن، مجھے اس ڈگری کی ضرورت ہے۔ معافی چاہتا ہوں آقا، تھوڑا بہت علم مجھے بھی ہو گیا ہے۔ پہلے جب میں پرانے الادین کے قبضے میں تھا تو اس نے صرف اپنے کام کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے کہا تھا محل بنا دو میرے لیے، شہزادی لا دو میرے لیے، میں خوش ہو کر اس کے کام کرتا رہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اسکول جا کر پڑھوں۔ آقا، میں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی ہے، استادوں نے مجھے بہت اچھی اچھی باتیں سکھائی ہیں، میں نے اس دنیا سے بہت کچھ جان لیا ہے، اور اب میں اس دنیا میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور اپنی دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ مجھے دنیا بہت اچھی لگتی ہے آقا، اور میں اس دنیا کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے ڈگری تو دے دو۔ نہیں آقا، معافی چاہتا ہوں۔ اب تو الادین کے پسینے چھوٹ گئے، وہ گھبرا گیا اور جن کی منتیں کرنے لگا۔ پلیز جن، پیارے جن، تم مجھے ڈگری دے دو تاکہ میں نوکری کر سکوں، پلیز پلیز۔ الادین جن سے خوش آمدید کرنے لگا، اور اسی وقت اس کے کانوں میں ایک آواز ابھری، ارے الادین بیٹا، یہ کیا بول رہے ہو تم خواب میں؟ اٹھو جلدی کرو، اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ امی کی آواز تھی۔ امی کی آواز سن کر الادین نے آنکھیں کھول دی اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں کہاں ہوں امی؟ اپنے گھر میں، اور کہاں ہو؟ کیا میں نے بی ایس پاس کر لیا؟ دماغ خراب ہو گیا کیا تمہارا؟ اور وہ جن کہاں ہے؟ کون سا جن؟ اور وہ چراغ میں تھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے الادین، لوگ تمہیں بے وقوفی میں الادین کہتے ہیں، یہ ان کا قصور ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہائے امی، میں خواب دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا کیا؟ مجھے یہ تو بتاؤ، امی نے کہا۔ لیکن الادین امی کو کیا بتاتا۔ امی کمرے سے باہر چلی گئیں۔ الادین جلدی سے پلنگ سے نیچے اترا اور چراغ نکالا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ پڑھائی سے دل چرانے اور کسی جن کو حاصل کرنے کی خواہش خود اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور وہ اب اس چراغ کو رگڑنا نہیں چاہتا تھا، کہیں واقعی کوئی جن نہ نکل آئے۔ بہرحال اس نے دل میں سوچا کہ بلا وجہ کسی غلامی نہیں کرنی چاہیے۔ جن تو اس کا غلام نہیں تھا، بلکہ وہ خود جن کا غلام بن چکا تھا۔ جن کا غلام کیا، اپنی کاہلی کا غلام۔ اسکول جاتے ہوئے اس نے اپنے اسکول کے بیگ سے چراغ نکالا اور کوڑے دان میں ڈال دیا، اور عہد کیا کہ آئندہ وہ ہمیشہ دل لگا کر پڑھے گا اور خوشی خوشی اسکول جائے گا۔ وہ تو شکر ہے کہ اسکول کی جعلی ڈگری اسے نہیں ملی۔ اگر باقی سچ مچ کا جن بھی نکل آتا اور اس طرح اسے ڈگری دینے سے انکار کر دیتا تو اس کی ساری عمر ہی گزر جاتی۔ اس کے سارے بہن بھائی پڑھ لکھ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتے اور وہ جاہل کا جاہل ہی رہتا۔ اس نے خدا سے توبہ کی کہ آئندہ کبھی کاہلی نہیں کرے گا اور دل لگا کر تعلیم حاصل کرے گا۔